خانہ فرہنگ ایران، ثقافتی مراکز یا تخریب کاری کے اڈے۔ کسی بھی ملک سے سفارتی تعلقات قائم رکھنے کے لیے ملک میں سفارت خانے قائم کیے جاتے ہیں، جبکہ اس سفارت خانے کی زیر نگرانی چھوٹے چھوٹے قونصل خانے بھی قائم کیے جاتے ہیں۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ایرانی قونصل خانے واقع ہیں، جن کی نگرانی ایرانی سفارت خانہ کرتا ہے۔ قونصل خانے کا بنیادی کام دو ممالک کے مابین سفارتی معاملات کی دیکھ بھال ہوتا ہے، مگر ایرانی سفارت خانہ اور قونصل خانے سفارتی معاملات سے زیادہ ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایرانی سفارت خانہ پاکستان میں ایرانی انقلاب کی راہیں ہموار کرنے میں کوشاں ہے، فرقہ واریت پھیلانے، دہشت گردوں کو مالی سپورٹ فراہم کرنے اور انہیں ٹریننگ دینے کے لیے ایرانی سفارت خانے اور قونصل خانوں کا نہایت اہم کردار رہا ہے۔ ایرانی قونصل خانوں کے ساتھ ساتھ ملک کے کئی شہروں میں خانہ فرہنگ ایران واقع ہیں، جو ایرانی ثقافت کو پاکستان میں متعارف کروانے کے نام پر قائم کیے گئے ہیں، لیکن در حقیقت خانہ فرہنگ ایران کے بھیانک مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام مرکزی اہمیت کے حامل شہروں میں ایران نے خانہ فرہنگ قائم کر رکھے ہیں، جہاں وہ ایرانی ثقافت کو فروغ دینے اور مذہبی تعلیم و تربیت دینے کے نام پر شیعوں کو ٹریننگ فراہم کرتے ہیں۔ یہی خانہ فرہنگ وہ مرکز ہیں جن کے ذریعے ایران پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کروا رہا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ خرچ کر رہا ہے۔ پاکستان کے اہم ترین شہروں مثلاً کراچی، حیدرآباد، لاہور، ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور میں ایرانی خانہ فرہنگ موجود ہیں۔ ایک خانہ فرہنگ کا ماہانہ خرچہ کروڑوں میں ہے جو ایران ادا کرتا ہے۔ ان تمام مقامات میں واقع خانہ فرہنگ اپنے اپنے قریبی اضلاع کے اہل تشیع رہنماؤں سے رابطوں میں رہتے ہیں اور ان کے ذریعے شیعہ خواتین اور نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ ایرانی قونصل خانوں اور خانہ فرہنگ کے ذریعے ہی انہیں ایران بھیجا جاتا ہے، جہاں سے ایران انہیں عراق و شام کی جنگ میں بھیج کر اپنے مفادات کی جنگ میں جھونک رہا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایرانی خانہ فرہنگ کے ذریعے دہشت گردی کی تربیت پانے والے 30,000 پاکستانی شام کی جنگ میں ایران کے ذریعے بھیجے گئے ہیں، جو بشار الاسد کے دفاع میں شامی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جبکہ 1 لاکھ پاکستانی شیعوں کو اسلحے کی تربیت دی گئی ہے تاکہ بوقت ضرورت انہیں ایرانی مفاد کے لیے پاکستان یا بیرون ملک استعمال کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ ایران ایک فرد پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ اس بات کی تصدیق خود شیعہ رہنماؤں نے بھی کی ہے کہ ایران دنیا بھر کے شیعوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس کا اعتراف ایک بھارتی شیعہ رہنما نے بھی کیا ہے۔ 500 پورا جہاز بھر کے شیعوں کو زیارت کے لیے بھیجتے ہیں۔ بڑا مومن ہے، بڑا مومن ہے۔ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 500 کو زیارت کے لیے اگر بھیجے گا تو کم از کم 60-70 ہزار تو ایک پر خرچ ہوں گے۔ تو 500 کا مطلب ہے کہ 4 کروڑ روپے ایک ٹور میں خرچ ہو رہے ہیں، اور سال میں اس سے 3 بھیجے اگر تو یہ 12 کروڑ روپے کہ اپنی تنخواہ سے دے رہا ہے۔ شام میں جاتے تھے یہ قافلے، شام میں جاتے تھے یہ قافلے، شام میں جاتے تھے، اب کوئی قافلہ نہیں جا رہا ہے، ان کا کام پورا ہو گیا، مشن پورا ہو گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایرانی سرپرستی میں چلنے والی کالعدم سپاہ محمد اور موجودہ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما امین شہیدی نے بھی پاکستان سے شیعوں کو شام میں بھیجنے میں ایرانی کردار کا اعتراف کیا ہے۔ سیریا کے اندر اس وقت کون لڑ رہا ہے داعش کے خلاف؟ ایران کی بات کر رہا ہوں میں، ایرانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سیریا کے اندر ایرانی فورسز لڑ رہی ہیں، سیریا کے اندر ایرانی فورسز لڑ رہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے۔ حزب اللہ بھی لڑ رہی ہے، حزب اللہ بھی لڑ رہی ہے، افغانی جوان بھی لڑ رہے ہیں، پاکستانی جوان بھی لڑ رہے ہیں، پاکستانی جوان بھی لڑ رہے ہیں، پاکستانی جوان بھی لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں شیعہ دہشت گرد گروپوں کے اعلانیہ سرپرستی کرنے اور پاکستان میں عالمی شیعہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ کے لیے رستہ ہموار کرنے والے
شیعہ رہنما فیصل رضا عابدی بھی شام و عراق میں ایرانی مفادات کے لیے پاکستانی شیعوں کو بھیجنے میں ملوث ہے، جسے فیصل رضا عابدی اور دیگر شیعہ رہنما مقامات مقدسہ کی حفاظت کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے پاس نہیں ہے، قانون ہوش کر لے ورنہ مسئلہ اٹھائے، قانون ہوش کر لے ورنہ مسئلہ اٹھائے۔ بھارت سے زیادہ ایران کی توجہ پاکستان پر ہے، اور ایران پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے میں شیعت اور شیعوں کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ گویا ایرانی ٹکڑوں پر پلنے والے پاکستانی شیعہ ملاؤں نے ضمیر کا سودا کرتے ہوئے خود کو اور شیعہ عوام کو ایران کی ملکیت میں دے دیا ہے۔ ایران نے پاکستان سے دشمنی اس حد تک ہی نہیں رکھی، بلکہ پاکستان میں تمام شیعہ جماعتوں اور شیعہ دہشت گردی کا مرکز ہی ایرانی سفارت خانہ ہے، جہاں سے انہیں ہدایات اور ہدف دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں علماء کرام، سیکیورٹی اہلکاروں اور عوام الناس پر حملوں میں ملوث شیعہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ایرانی سفارت خانہ، قونصل خانے اور خانہ فرہنگ ایران ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال عزیر بلوچ اور کلبھوشن یادو جیسے دہشت گردوں اور قاتلوں کو ایرانی سفارت خانے کا مکمل تعاون دینا ہے، جن دونوں نے مل کر پاکستان میں دہشت گردی کو منظم کیا اور دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے رہے، اور ایران انہیں ویزا دینے کے ساتھ ساتھ بھاری مراعات اور ایرانی شہریت بھی دیتا رہا۔ ایران پاکستان کو خصوصی ہدف پر رکھے ہوئے ہے، اور وہ پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ہی شیعوں کو ایرانی وفادار بنا کر انہیں ٹریننگ دے رہا ہے، تاکہ پاکستان میں ایرانی مفادات کی جنگ میں باہر سے کسی کو لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کی ایک مثال بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت تھا، جب بے نظیر بھٹو نے اپنے اسپیشل سیکرٹری ظفر ہلالی کو بلا کر کہا کہ ایرانی سفیر سے کہہ دو کہ وہ ایران سے پاکستان میں فرقہ وارانہ لٹریچر، شرانگیز تقاریر اور ایرانی انقلاب کو پاکستان میں برآمد کرنے کی کوششوں میں پاکستانی شیعوں کا استعمال چھوڑ دیں۔ جب ظفر ہلالی نے ایرانی سفیر محمد مہدی اخنزادہ کو طلب کیا اور کہا کہ اس قسم کی شرپسندی اور فرقہ واریت میں ایران ملوث ہو کر پاکستان کا امن برباد کرنے سے باز رہے اور ایرانی سفارت خانہ فرقہ وارانہ لٹریچر کی تقسیم بند کرے، جس پر ایرانی سفیر محمد مہدی نے ظفر ہلالی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہمارے 75,000 مسلح افراد موجود ہیں جو ایران کے ایک اشارے پر بغاوت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم آپ کے ملک کو برادر ملک سمجھتے ہوئے لحاظ رکھ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو ملک ہمیں برادر ملک سمجھ رہا ہو، وہ کس مقصد کے لیے پاکستان میں 75,000 مسلح افراد تیار کر رہا ہے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام کے مصداق، ایران نے پاکستان کے ساتھ دوستی کے نام پر دشمنی کا آغاز خمینی انقلاب کے فوراً بعد ہی شروع کر دیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بے نظیر کے دور حکومت یعنی 90 کی دہائی میں خمینی انقلاب کو ایران میں برپا ہوئے ایک عشرہ ہوا تھا، تو اس ایک عشرے میں پاکستان میں ایران نے 75,000 مسلح افراد کو تربیت دے کر تیار رکھا تھا، تو اب 26 سال بعد ان مسلح افراد کی تعداد کتنی ہوگی؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2013 سے 2016 تک پاکستان سے ایران کے ذریعے شام جا کر لڑنے والے شیعوں کی تعداد 30,000 سے زائد ہے، جو بشار الاسد کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ پاڑا چنار میں ایران کے زیر سرپرستی مضبوط ٹریننگ کیمپس ہیں، جہاں سے سالانہ ہزاروں شیعہ دہشت گرد مسلح تربیت سیکھتے ہیں۔ خانہ فرہنگ ایران نہ صرف دہشت گردی اور فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں، بلکہ مختلف مہمات کی صورت میں ملک کے اہم رازوں کی جاسوسی بھی کرتے ہیں، اپنے مخصوص لوگوں کے ذریعے پاکستان کی جاسوسی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ ایران اور بھارت کا پاکستان کے خلاف متحد ہونے کے بعد ایرانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے ذریعے بھارت کو معلومات مہیا کی جاتی ہیں، کیونکہ خانہ فرہنگ کو جتنی آزادی میسر ہے اتنی کسی بھارتی ادارے، تنظیم یا NGO کو نہیں۔ انہی خانہ فرہنگوں میں تربیت پانے والے افراد ملک کے حساس معاملات کی معلومات بھارت اور ایران کو فراہم کرتے ہیں۔ آستین کے سام کا کردار ادا کرنے والا ایران ہم سے زیادہ بھارت کا وفادار ہے۔ قونصل خانوں اور خانہ فرہنگ ایران جیسے دہشت گردی کے اڈوں میں پلنے والے ایرانی اہلکار یا کرائے کے دہشت گرد نہ صرف اہل سنت عوام یا دیگر طبقات کا قتل کرتے ہیں، بلکہ شیعوں کے جذبات بھڑکانے اور انہیں اہل سنت مسلمانوں کے خلاف مشتعل کرنے کے لیے اہل تشیع کا بھی قتل کرتے ہیں، تاکہ یہ دونوں طبقات ایک دوسرے کے خلاف مسلح انتقامی کارروائیاں کریں، تاکہ فرقہ وارانہ دہشت گردی
اور قتل و غارت کی راہ ہموار ہو سکے۔ دوسری جانب اتنے خطیر سرمائے سے پاکستان اور دیگر ممالک میں تخریب کاری، فتنہ انگیزی اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے بے بہا پیسے بہانے والے ایران میں 80% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایران میں روزگار کا شدید بحران ہے، جس کی بدولت چوری چکاری، ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم اور نشے کی لت عروج پکڑ رہی ہے۔ بے روزگاری سے ستائے ایرانی شہری منشیات کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ ایک عالمی ادارے کی تحقیق کے مطابق ایران دنیا بھر میں منشیات استعمال کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں آبادی کی ایک بڑی شرح مختلف منشیات کی عادی ہے، جبکہ جسم فروشی میں بھی ایران دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ جسم فروشی کی جاتی ہے۔ غربت کے ستائے ایرانی شہری اپنے ہی ملک میں اپنے گردے تک بیچنے پر مجبور پائے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران اپنے ملک سے غربت مٹانے، لوگوں کو روزگار اور صحت کی سہولیات فراہم کرنے پر توجہ دینے کے بجائے ایران پر قابض شیعہ ملاؤں کی تخریب کاری کا گڑھ بنا ہوا ہے، جو دنیا میں فرقہ واریت کی آگ پھیلانے اور فساد کو ترویج دینے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، مگر اپنے ملک میں انتہا پسندی، غربت، تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات کے متعلق ایران کی کارکردگی نہ ہونے کے مترادف ہے۔ ایک ایسا ملک جو مسلم دنیا کو فسق و فساد کی آگ میں جھونک کر دہشت گردی پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، اسے اپنے فسادی نظریہ ولایت فقیہ کو بیرون ممالک میں فروغ دے کر اپنے تسلط کے خواب دیکھنے کے بجائے اپنے اندرونی معاملات پر توجہ دینی چاہیے۔